قابل مبارکباد ہے جناب منشی آزاد صاحب جو اپنے فرزند انجمن کے رسم شادی کے موقع پر انہوں نے ایک بہترین میلاد کا انعقاد کیا. بڑی محبتوں کے ساتھ انہوں نے آپ کو ہمیں سبوں کو دعوت دی ہے. ہماری اور سبوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے ان کے اسٹیج میں آ کر براجمان ہو جائیں. ویسے بھی یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ. ادھر توجہ کے ساتھ ادھر چند منٹ کے لیے اپنا دھیان میرے طرف رکھتے ہیں، زیادہ وقت نہیں آئے گا. یہ آج ہمارے آقا آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونے کا تقریباً 1500 سال ہو چکا. پوری دنیا کے اندر بڑی مسرت و شادمانی کے ساتھ ہر سال سے زیادہ، ہر صدی سے زیادہ اب کی بار لوگ بڑی محبت کے ساتھ جلوس کا انعقاد کر رہے ہیں. تو آزاد منشی صاحب بھی لائی کے مبارکباد ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو پروگرام کا انعقاد کیا میلاد سے لے کر رسم شادی تک اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران عطا فرمائے. آمین. جب دعائیہ کلمات کہی جائے تو سب کو مل کر آمین کہنا چاہیے نا. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اول ما خلق اللہ النور. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حسب معمول ہم اور آپ سب مل کر اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکش پناہ میں عقیدت و محبت میں ڈوب کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ چھوٹا سا درود شریف ہے، ہمیں یاد ہونا چاہیے. ہر سنی مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. صرف اور صرف یا نبی سلام علیکہ پڑھنے سے نہیں ہوگا، منہ سے پڑھنے سے نہیں ہوگا، دل سے پڑھنا ہوگا. دو عورتیں جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر سلام پڑھ رہے ہیں اور نعت مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں. ایک کی آواز بڑی اچھی ہے اور ایک کی آواز کم اچھی ہے. تو جس کی آواز کم اچھی ہے وہ رو رو کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہی، مولا میرے آقا اس کی آواز بڑی ہی سریلی ہے، بہت اچھی آواز ہے، مد بھری آواز ہے، رس بھری آواز ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے سلام اور ان کے کلام کو ضرور سن لیا جائے گا. میرے آقا ان کے طرف ضرور متوجہ ہوں گے، ان کے طرف ان کی توجہ ہوگی. میرے آقا آواز دیتے ہیں، اے نادان عورت تجھے معلوم نہیں، یہاں آواز نہیں دیکھی جاتی ہے، یہاں کالا گورا نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں پر عقیدت دیکھی جاتی ہے، یہاں پر محبت دیکھی جاتی ہے، آواز نہیں دیکھی جاتی. اے عورت تجھے بھی ہم سن رہے ہیں اور جن کی آواز اچھی ہے ہم انہیں بھی سن رہے ہیں. تو اے لوگوں اپنا عقیدہ بناؤ کہ چوکائی میں رہ کر مسرت و شادمانی میں ڈوب کر اگر ہم اپنے آقا کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے آقا مدینہ میں نہیں چوکائی میں رہ کر ڈوبے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ خوش ہو کر
درود پاک مجھ پر پڑھے، میں اس کو بھی پہچانتا ہوں کہ پورے خاندان کو پہچانتا ہوں، اور اس کے درود پاک کو میں خود سنتا ہوں۔ درود پاک کی کثرت کی جائے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا روزانہ عشاء کے بعد درود پاک بڑی کثرت سے پڑھتے، لیکن کچھ کام آ پڑا، 3 دن سے آپ درود پاک پڑھ نہیں پا رہے تھے، درود پاک کا ہدیہ اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش نہیں کر پا رہے تھے۔ ہمارے آقا، سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جنید بغدادی کے غلام کے خواب میں آتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں، کیا بات ہے، تمہارا مرشد 3 دن سے میری بارگاہ میں درود نہیں بھیج رہا ہے، 3 دن سے میری بارگاہ میں درود نہیں بھیج رہا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت جنید بغدادی کا مرید آ کر کہتا ہے، میرے مرشد اعظم، میرے پیر، ہمارے آقا، آپ کے آقا میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے کہ جنید بغدادی 3 دن سے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھ رہا ہے، درود پاک کا تحفہ نہیں بھیج رہا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت جنید بغدادی رو پڑتے ہیں کہ میں 3 دن درود پاک نہیں پڑھا تو میرے آقا میرے خواب میں نہیں آ رہے، میرے غلام کے خواب میں آ کر تنبیہ کر رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ میرا درود پاک پڑھنا میرے آقا کو بہت پسند ہے۔ حضرت جنید بغدادی رو رو کر درود پاک پڑھ رہے ہیں اپنے آقا پر، تو دیکھیے کہ آقا کو حضرت جنید بغدادی کا درود و سلام پسند تھا، اس لیے خواب میں اگر بتا رہے جنید پڑھا کرو۔ بزرگان دین جو ہے اللہ سے قربت حاصل کیسی کی؟ درود پاک کی کثرت، 5 وقت نماز کے بعد نوافل نماز کی کثرت، درود پاک کی کثرت اور قرآن مقدس کی تلاوت کی کثرت، انہی اعمال نے رب تعالیٰ نے، انہی اعمال کی وجہ سے رب تعالیٰ نے خود سے قریب کر لیا۔ دہلی جائیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بارگاہ میں، آپ روزانہ 1 پاؤں پر کھڑے رہ کر مکمل قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ہم پورے سال میں کتنے دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ کوئی ایسا گھر بتائے؟ بالکل نہیں۔ پڑھنا نہیں آتا، حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم سے کم اس کو کھول کر ان کے حروف پر نظر دوڑاؤ، محبت سے دیکھو، جتنا پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا دیکھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ جی لگا کے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول جو دے دے اسے لے لو، اللہ کے رسول جو کچھ دے دے اسے لے لو، ہے نا؟ اللہ کے رسول نے ہمیں نماز عطا کی، نماز لینا چاہیے، قرآن دیا، قرآن لینا چاہیے، برے باتوں سے روکا، برے باتوں سے روکنا چاہیے، بری صحبتوں سے بچنے کو کہا، بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول جو دے دیں اسے لے لو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب وضو کو بیٹھتے تو حضرت ربیعہ کا معاملہ تھا، مسواک شریف اور 1 لوٹا پانی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ روز مرہ جب جب نماز کا وقت ہوتا یا وضو کرنے کا موقع آتا تو حضرت ربیعہ پانی کا لوٹا اور مسواک لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ ایک دن میرے آقا فرماتے ہیں، سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ حیران ہو جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ ایک زمانے سے پانی اور مسواک پیش کرتا ہوں، ایسا معاملہ نہیں آیا، کیا بات ہے؟ لگتا ہے میرے نبی کے رحمت کا دریا جوش پر ہے۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جب سارے کائنات کا آقا میرے پاس ہے، میں کیا مانگوں؟
حضرت ربیہ فرماتے ہیں میرے آقا جو مانگو وہ آپ دے دو گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ربیہ مانگ، تو جو کچھ بھی مانگے گا دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول سے مانگنا شرک، اللہ کے رسول کے نہ مانگنا بدعت ہے نا۔ جو لوگ شرک کہتے ہیں، جو بدعت کہتے ہیں، لوگ سے ہم بہت زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں، بچنا چاہیے۔ حضرت ربیہ کہتے یا رسول اللہ جو بھی مانگیں گے دے دیں گے آپ؟ کہاں ہاں جو کچھ مانگو گے دے دیا جائے گا۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آخرت میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیا آپ اپنے ساتھ رکھنا منظور کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ربیہ چلو دے دیا۔ جنت کے مالک تھے، آپ کو جنت کا مالک رب نے بنایا ہے نا۔ میرے آقا کو جنت کا مالک رب نے بنایا۔ کہا ربیہ اور کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں سرکار جب مالک جنت ہی مل گیا تو اور کیا مانگوں؟ یہیں تک محدود نہیں، میرے نبی مختار کل ہے۔ آئیے حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں 12ویں شریف کا جلوس منانا شرک ہے، 12 وفات منائے جائے، یقیناً میں کہتا ہوں جو 12 وفات کہے اس کے جیسے جاہل اور گوار کوئی نہیں۔ آپ کے گھر میں پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے یا مرتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے بعد میں مرتا ہے، تو پہلے جنم دن مناتے ہیں کہ مرن دن مناتے ہیں؟ پہلے جنم دن ہی تو مناتے ہیں، مرن دن تو بعد میں منایا جاتا ہے، سوگ بعد میں۔ لیکن جب نبی مرے تو ہم سوگ منائے، ہمارا نبی مرا ہی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس کا نبی مرا ہے وہ سوگ منائے، ہمارا نبی مرا ہی نہیں۔ جب نبی کی روح کو نکالنے کا کہا گیا، سن یہ بات آئی ہے، تو ملک الموت نے نبی کی روح کو لے کر جنت میں گیا۔ جنت میں جانے کے بعد سوچتا چلا جنت میں بھی روح رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ عالم ارواح میں گئے، عالم ارواح میں بھی نبی کی روح رکھنے کے لائق نہیں۔ نبی کے شایان شان جنت بھی نہیں، عالم برزخ بھی نہیں، اور عالم ارواح بھی نہیں۔ اب امتحان ہے ملک الموت کا، نبی کی روح کو لے کر کرے تو کرے کیا؟ ملک الموت نبی کی روح کو لے جا کر تو کہا کہ میرے نبی کے جسم سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں، نبی کی روح کو لے جا کر نبی کی جسم میں رکھ دیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب پتہ یہ چلا کہ نبی مرا ہی نہیں، اگر نبی مرتا تو ملک الموت روح لے جا کر وہاں رکھتا کیوں؟ مرنے والے کی روح عالم برزخ میں، عالم ارواح میں رہا کرتی ہے، میرے نبی کی روح تو میرے نبی کے جسم میں ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معزز صحابیوں میں سے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے اور حدیث پاک نقل فرماتے، اور کچھ دن کے بعد ایسا ہوا جو نبی کے بارگاہ میں آتے جو کچھ سنتے جگہ سے اٹھ کر جانے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ہمارے آقا سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں جب تک یہاں رہتا ہوں جو کچھ بھی سنتا ہوں یاد رہتا ہے، گھر جانے کے بعد بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے چادر کو پھیلاؤ، اپنے چادر کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ حیران، میں نے اناج مانگا نہیں، میں نے غلہ مانگا نہیں، میں نے کھجور مانگا نہیں، میں کچھ نہیں مانگا، میں نے صرف اتنا عرض کیا ہے یا رسول اللہ جو کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، لیکن یہ چادر پھیلانے والا معاملہ کہاں سے آیا؟ لیکن یقین تھا نبی پر، عقیدہ تھا نبی پر کہ میرے آقا جو بھی دیں گے اچھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بغیر سوچے بوجھے چادر بچھا دیتے ہیں۔
میرے آقا علیہ السلام ایسے اٹھاتے ہیں ان کے چادر میں ڈالتے ہیں، ایسے اٹھاتے ہیں چادر میں ڈالتے ہیں، ایسے اٹھاتے ہیں چادر میں ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہیں اٹھا کیا رہے ہیں اور ڈال کیا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جب سے چادر ہم نے سینے سے لگایا ہے تب سے ہم کبھی کچھ بھولا نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راوی کیا کہتا ہے حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ نے 6,500 حدیثوں کے رائٹر ہیں، اور انہوں نے 6.5 تمام صحابیوں میں سب سے زیادہ احادیث کریمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ میرے نبی حضرت 6,500 حدیث کا رائٹر بننا یہ ابو ہریرہ کا کمال نہیں، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ بے شک درود پاک پڑھی اللہم اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ اختیارات مصطفیٰ بتا رہا ہوں میں۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، سب سے توجہ کے ساتھ نہیں ہے، سب سے آخر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ فلاں صحابی جو ہے سب سے آخر میں نماز کے لیے آتے ہیں اور سب سے پہلے چلے جاتے ہیں، دعا میں شریک نہیں ہوتے ہیں، ایسی بات ہے؟ اس صحابی کو روکا گیا، صحابی سے کہا گیا کہ تم سب سے آخر میں آتے ہو اور سب سے پہلے بھاگ جاتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میرے پڑوسی میں یہودی رہتا ہے، اس کے کھجور کا درخت ہے جو ہمارے گھر کے دیوار سے لگ کر ہے، اور میں پہلے ہی چلے جاتا ہوں کہ کھجور جو ہے گرے ہوئے رہتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ اٹھا کر کھا لے، اسی لیے ہم جاتے ہیں سب سے پہلے جا کر وہ کھجور اٹھا کر دیوار کے اس پار ڈال دیتے ہیں۔ ایسی بات ہے؟ کہا ایک کام کرو، اس کھجور والے سے کہو کہ وہ کھجور کے درخت کو تمہارے پاس بیچ لے۔ کہا سرکار میرے پاس تو رقم نہیں۔ میرے آقا نے کہا کہ تم جا کر یہودی سے کہہ دو کہ کھجور کا درخت وہ تمہارے پاس بیچ لے۔ یہ جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ بھائی کھجور کا درخت جو ہے بیچ دو میرے پاس، میں نماز میں تمہارے کھجور کے درخت کی وجہ سے میرے آقا کے دعا میں شریک نہیں ہو پاتا۔ یہ تمام صحابہ کرام کی شکایت ہے، خود میرے آقا نے کہا کہ تم سب سے پہلے کیوں چلے جاتے ہو دعا چھوڑ کر؟ یہودی نے کہا کھجور کا درخت ہم نہیں بیچیں گے، کسی بھی حالات میں نہیں بیچیں گے۔ یہ صحابی جا کر میرے آقا کو پوری بات سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یہودی کہتا ہے کہ کھجور کا درخت ہم نہیں بیچیں گے۔ کہا ایسی بات ہے؟ میرے آقا کا اختیار دیکھیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ کھجور کے درخت سے جا کر کہہ دو کہ میرے آقا نے کہا ہے کہ تم اس آنگن سے اٹھ کر میرے آنگن میں آ جاؤ۔ آقا یہ صحابی تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ یہ درخت کیسے چل کر میرے آنگن میں آئے گا، لیکن صحابی تھا، وہابی نہیں تھا۔ گیا درخت سے جا کر کہا کہ کھجور کے درخت تمہیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تم زمین سے اٹھڑ کر دیوار کو چیرتا ہوا میرے آنگن میں آ جا۔ کھجور کو جب فرمان مصطفیٰ ملا، ادھر ہلا ادھر ہلا، آگے ہلا پیچھے ہلا، جھومتا ہوا صحابی رسول کے آنگن میں آ کر لگ جاتا ہے۔ یہ اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی بات ہے، ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ یہ صحابی کیوں گیا جاتا تھا؟ تاکہ اس کو ڈر تھا کہ یہ میرے پڑوسی کا کھجور بغیر اجازت کھا نہ لے۔ حضرت جنید بغدادی نماز پڑھتے تھے دن رات، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، قرآن کی تلاوت، درود شریف پہ درود شریف، عبادت پہ عبادت۔
لیکن عبادت میں لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہے کہ پہلے نماز پڑھتا تھا تو نماز میں بہت چاشنی ملتی تھی، لذت ملتا تھا، خوشی ملتی تھی، آج کیا بات ہے؟ پریشانی کے عالم میں چلے جاتا ہے مسجد نبوی میں اور وہاں جا کر وضو کرتا ہے، وہاں اللہ کے مقرب بندے بیٹھے ہوئے تھے، اولیاء کرام بیٹھے تھے، اولیاء کرام میں بات چل رہی ہے کہ دیکھو یہ جنید آیا ہے، عبادت کی چاشنی کے لیے پریشان ہے کہ اس کی عبادت میں چاشنی کیوں نہیں، لذت کیوں نہیں، پریشان ہے۔ حضرت جنید بغدادی وضو بھی کر رہے ہیں، ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں، وضو سے فارغ ہونے کے بعد محفل میں جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے پہچان لیا کہ میں جنید ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری عبادت میں چاشنی اور لذت نہیں مل رہی ہے، یہ بھی جان لیا، میں پریشان ہوں کہ میں عبادت میں عبادت کرتا جا رہا ہوں، چاشنی نہیں مل رہی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے۔ اولیاء کرام نے کہا، اے جنید، فلاں دن مارکیٹ میں گیا تھا تو بازار میں گیا تھا، کھجور خرید رہا تھا، کھجور تولنے والے نے ترازو میں کھجور تولا اور اس ترازو میں سے یہ کھجور نیچے گر گیا تھا، اس کھجور کو اٹھا کر تو نے کھا لیا تھا، اس کھجور کی وجہ سے تیری عبادت میں لذت نہیں آ رہی ہے، چاشنی نہیں مل رہی ہے۔ وہ کھجور تیرے پلے میں کا نہیں تھا، وہ کھجور زائد میں سے تھا، اور اسلام میں زائد میں سے کھانا جائز نہیں بغیر اجازت کے، تو نے وہ کھجور کھا لیا تھا۔ یہ کھجور کا معاملہ، یہ اتنے بڑے ولی، ان کی عبادت کی چاشنی چلی جائے، ہماری تو نماز پہ نماز جا رہی ہے، جمعہ پہ جمعہ جا رہے ہیں، سب کچھ جا رہے ہیں، ہماری نمازوں میں چاشنی اور لذت کیسے آئے گی؟ ہم اپنے آپ کو نبی کا دیوانہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہے کوئی ایسا انسان جو نبی کا دامن پکڑا ہو؟ دامن کسے کہا جاتا ہے؟ دامن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول کا نقش قدم پر چلنا نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، حرام سے بچتے رہیں گے، کسی کا مال نہیں دبائیں گے، کسی کی زمین نہیں دبائیں گے۔ آج ہمارے ماحول میں بالکل الٹا ہو رہا ہے، سارا معاملہ الٹا الٹ گیا ہے، نہ ہمیں حلال سے تمید ہے، نہ حرام سے تمید ہے، نہ پاکی ناپاک کی تمید ہے۔ ہم مسلمان تو ضرور ہیں، کچھ لوگ سلام پڑھتے ہیں، شاید کہ ہمارے یہ بھی پڑھتے ہوں گے، صبح لوں گا شام لوں گا، بس پیارے آقا تیرا ہی نام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی تیرا دامن تھام لوں گا۔ اتنی ہمت آ گئی تجھ میں، تیرے پاس نماز نہیں، تیرے پاس روزہ نہیں، تیرے پاس زکات نہیں، تیرے پاس خیرات نہیں، تیرے پاس صدقات نہیں، کچھ نہیں، اور پھر کہتا ہے قبر سے اٹھتے ہی دامن تھام لوں گا۔ بڑے بڑے ولی نے دعویٰ نہیں کیا، یہ عام انسان دعویٰ کر رہا ہے صلاۃ و سلام میں، قبر سے اٹھتے ہی دامن تھام لوں گا۔ نبی کا دامن تھامنے کے لیے نبی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ جب تک ہم نبی کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تب تک نبی کا دامن نہیں تھام سکتے ہیں۔ اور ہم یہ جو نعرہ دے رہے ہیں یہ جھوٹا نعرہ ہے، سچا نعرہ اسی وقت ہوگا جب ہم نبی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ہے کوئی ایسا انسان جو حلال جو ہے حلال کی تلاش میں کوشاں ہے، پریشان ہے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ آج ہم معمولی سا گوشت جو ہم کھاتے ہیں اس میں بھی ہمارا کوئی فرق نہیں ہے، جو نبی کو مردہ کہتا ہے ان کے ہاتھ کا جبیہ ہم کھا رہے ہیں، پیسہ دے کر حرام کھا رہے ہیں۔ جو نبی کو مردہ کہے، نبی کو اپنے جیسا کہے، وہ سچا مسلمان نہیں، اور جو سچا اور پکا مسلمان نہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں، اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور ایک پیٹ میں کتنا لقمہ کھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کئی دن سے فاقہ کشی میں تھے، گھر آئے تھک ہار کر، کہا فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ پڑوس سے ایک بوٹی اور شوربہ آیا تھا، بھوک کی شدت تھی، کئی دنوں سے بھوکے تھے۔
बोटी उठाया ही और मुंह में लिया। हजरत अली को ख्याल आया कि मैंने तहकीक नहीं किया, ये कहाँ से आया, हलाल है हराम है, कहाँ से आया। कहा मेरी बीवी फातिमा की बोटी है, शोरबा आया कहाँ से। कहा पड़ोस से देकर गया है। कहा फातिमा तुझे मालूम नहीं, पड़ोस वाला सूद का कारोबार करता है, और जो सूद का कारोबार करता है उसके यहाँ का पानी पीना भी जायज नहीं। हजरत अली हलक में उंगली डालते हैं और इतनी उल्टी करते हैं कि पेट का सारा निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। ये हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का मामला था। हमारा मामला कैसा होना चाहिए? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनहगार उम्मती हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए जंगलों में जाकर दुआएं की हैं, वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक जंगलों में जाकर रो रो कर दारो कतार रोए, इतना रोए जिनके रोने की आवाज को सुनकर जंगल के जानवरों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है, और उनकी आवाज से आवाज मिलाकर जानवर भी रोने में मजबूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है, बाबा सर सजदे से उठा लीजिए। अगर फातिमा के सर से अगर दुपट्टा हिल गया, कयामत आ जाएगी। मेरे आका, मेरा रब फरमाता है, मेरे महबूब सर सजदे से उठा लो। अगर फातिमा के सर का ये सर के पर्दे का, उसके दुपट्टे का ये कोना भी हिल गया, कयामत आ जाएगी। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती, बाबा जिस दिन आपके गुनहगार उम्मती के नामा अमाल को तोड़ा जाएगा, कमी आएगी, हम अपना दुपट्टा रखेंगे, उससे भी पूरा नहीं होगा, हम अपने सर के बालों को रखकर आपके गुनहगार उम्मती की बख्शिश कराएंगे। कैसे नबी है, कितना प्यार हमसे आपसे करते हैं, और हम कितना प्यार करते हैं ना। प्यार करो नबी से। अब एक बात और इशारे सवाब के ताल्लुक से है ना, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। आज मुझे ने जो मिलाद शरीफ रखकर अपने मरहूमीन को याद किया, बहुत अच्छा काम किया, सबको करना चाहिए। और ऐसे मिलादों में जो आते हैं ना, वो बहुत खुशनसीब हुआ करता है। जब तक मिलाद के प्रोग्राम में इंसान रहता है, वो गुनाह से बाज रहता है, गुनाहों से बचा हुआ रहता है। दूसरा फायदा ये है कि जब तक वो है मिलाद में, अल्लाह ताला की रहमतों की बरसात हुआ करती है उनके ऊपर। हमारी आंखों में वो ताकत नहीं जो हम उस बरसात को देख सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से लेकर हुजरे आयशा में आए तो बारिश हो रही थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरे में गए तो आपका जिस्म भीगा नहीं, लेकिन बारिश तो हो रही है। हजरत आयशा फरमाती है, मेरे सरकार बारिश, धुआंधार बारिश, और आप भीगे नहीं। कहा रहमत को रहमत कैसे भिगाए, मैं अल्लाह का नबी हूं, और अल्लाह मेरी हर तरह से हिफाजत करता है। आइए उस इशारे सवाब के ताल्लुक से आइए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान की तरफ निकले हैं। देख रहे कब्रिस्तान में सारे कब्र फटे हुए हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से इनाम और इकराम की तकसीम की जा रही है। हर मुर्दा अपने अपने कब्र से उठकर थैली भर भर कर ले जा रहे हैं। अब एक औरत है जो अपने कब्र पर सोने चांदी के तख्त पर बैठी हुई है। मेरे आका जब करीब जाते हैं तो औरत खड़ी हो जाती है और सलाम करती है। मेरे आका फरमाती, बेटी सब के सब अल्लाह की नेमतों को ले रहे, तू नहीं लेगी क्या? कहा, मेरे सरकार, मुझे मेरा बेटा इतना कुछ देता है जो मालदार हो चुका हो नेकियों में, और मेरे बेटे की वजह से आज मैं सोने और चांदी के तख्त पर अपने कब्र पर बैठी हुई हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, तेरा बेटा क्या काम करता है? कहा, मदीना शरीफ के चौराहे पर खजूर बेचता है। मैं तेरे बेटे से मिलना चाहूंगा।
میرے آقا جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نوجوان مدینہ شریف کے چوراہے پر کھجور بیچ رہا ہے اور زبان مبارک بھیج رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا تیرے اعمال کیا ہے جو آج تیری ماں اپنے قبر میں مالدار امیر ہو چکی ہے، جو سونے کے تخت پر بیٹھی ہے۔ نوجوان کہتا ہے میرے سرکار پہلی تو میں آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، اس کے بعد جب سے دکان لگاتا ہوں مال پورا ختم ہونے تک قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنی ماں کو بھیجتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کی برکت ہے جو میری ماں ہر قبر والے سے زیادہ نیکیوں میں مالدار ہے۔ تو ہم بھی اپنے ماں باپ کو مالدار بنانا چاہتے ہیں قبرستان میں، تو کتنے بار جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے قبر کو دیکھنے کے لیے؟ ہر جمعہ جائیے، کم سے کم ایک پھول لے جا کر اپنے باپ کے قبر پر ڈال دیجیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ شیب پیر صاحب کے قبر پر ہی گلاب ڈالا جائے، نہیں، سب سے بڑا پیر صاحب ہمارے اور آپ کے ماں باپ ہیں۔ اپنے پیر کو اپنا پورا 52 بیگھہ زمین دے دو اور ماں باپ کو ستا دو، پیر تمہیں جنت میں لے جا نہیں سکتا، پیر کا باپ بھی نہیں لے جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا پیر تمہارے ماں باپ، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، یہی ماں باپ تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے، یہی ماں باپ تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ ماں اور باپ اگر راضی نہیں ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن بندہ یہ کیسے جانے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ مومن بندہ یہ کیسے جانے کہ ہم سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے بندہ، اے مومن بندہ، اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں دیکھ کر مسکرا دے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب راضی ہے، اور تمہارے ماں باپ تمہارے طرف سے چہرہ پھیر لے تو سمجھ جاؤ تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ ماں باپ کی راضی میں خدا کی رضا ہے، ماں باپ ناراض تو خدا بھی ناراض۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو مت ستاؤ، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اگر زندہ ہے تو راضی کرو، اور اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو ان کے قبر پر جا کر اتنا کچھ کر جاؤ کہ اگر وہ قبر کے منزل میں بھی راضی ہو جائے تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم دن بدن جو ہے گندگی یعنی برائی اور گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ کب نکلیں گے ہم؟ کب بیدار ہوں گے؟ آج پوری دنیا مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں پر ہی بلائے آ رہے ہیں، پریشانیاں مسلمانوں پر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین سے، ان کے فرمان سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس نماز نہیں، ہمارے پاس صحیح اعمال نہیں، اپنے اعمال کو